الہ الا انت جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني اتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم انش بهجتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، اپنے اہل و عیال کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم لوگ کا 19 پارہ 29 کرنے جا رہے تھے. اللہ کرے کہ 29 بھی اور 30 پارے بھی بہت اچھے سے ہم لوگ مکمل کر سکے، اور صرف مکمل نہیں کر سکے بلکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس میں مدد فرمائے، پورے 30 پارے اس کو کمپلیٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، سیکھنے میں، سمجھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں اور اس کے مطابق عمل کرنے میں. آج انشاءاللہ آج الحمدللہ ہم لوگ کا 19 پارہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کا آج ریویژن ہے. پہلے سورہ الفرقان کا ریویژن ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد میں ساتھ ہی سورہ شعراء کا جتنی آیت ہو سکتی ہے اتنی کرنے کی کوشش کریں گے، پھر باقی جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگا. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں سورہ الفرقان جو ہے وہ مکی سورہ ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو سب سے پہلے تو اس میں فرقان کی کیا معنی ہے؟ تو فرقان فرقہ یعنی یہ پھاڑنا، اس سے مراد ہے کہ یہ قرآن مجید الگ الگ کرنے والی ہے، یعنی ڈیفرینشیٹ کرنے والی ہے، حق کو باطل سے، حلال کو حرام سے، کفر کو ایمان سے، شرک کو توحید سے الگ کرنے والی ہے. اور پھر اس کا نیکسٹ کویشچن ہے کہ تبارک کا کیا معنی ہے؟ تو تبارک کیا دیکھیں بابرکت، یعنی کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے بارکا، یعنی کہ برکہ یعنی کہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں بہت زیادہ خیر کا ہونا، یعنی خیر کثیر کا ہونا اور ہمیشہ خیر کثیر کا ہونا. اور یہاں جو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے اور تمام خیر جو ہے وہ اسی کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے، خیر کثیر کا سورس ہے، اور تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو برکتیں ہیں وہ خیر جو ہے وہ اسی سے آتی ہے. چلے نیکسٹ اس میں پھر آتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ بس اس کو آپ سمجھ لیں گے تو پلیز اگر ڈسٹرب مت کریں، ہمارے کوسچن آنسر چل رہے ہیں ایگزام کے. جی چلو نیکسٹ ہے اس کا نیکسٹ ہم لوگ آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ آیت یہاں آیت نمبر 15 دیکھیے پھر. ہاں آیت نمبر 15 کا کوشچن، آیت نمبر 15 ہے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. تو یہاں اس کا کوشچن ہے اس آیت کا، آیت نمبر 15 سورہ الفرقان، تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کا بہترین تعریف، تقوی کی جو بہترین، تقوی کے مختلف معنی ہے، مگر یہاں اس لیسن میں جو ہم لوگ لیں گے وہ انشاءاللہ یہ والا معنی کہ تقوی کی بہترین تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کی دریافت کرنے پر بیان فرمائی تھی. اور وہ کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی ان سے پوچھا یعنی کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو اس وقت تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ بس یعنی یہاں تک ہے اس کا آنسر. سمجھ میں کیا آیا
کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دنیا میں رہ کر گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے بچاتے ہوئے چلنا مرتے دم تک. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور تقویٰ کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. اور اس کے بعد میں نیکسٹ کوشچن ہے کہ متقی کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہے. تو آنسر ہے متقی کے لیے دنیا میں عزت کا مقام ہے, جس طرح سے سورہ الحجرات آیت نمبر 13. دنیا اور آخرت میں دنیا میں یہ کیا مقام ہے, تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے عزت عطا فرماتے, جس طرح سے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر آپ کو, حالانکہ یہ بہت ایزی آیت ہے, ان اکرمکم بے شک بہت عزت والا, عند اللہ تمہارے, عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس, اتقاکم تم میں سے وہ ہے جو بہت زیادہ متقی ہے. تو اگر آپ کو آیت نہیں یاد رہتی تو آپ بے شک اس کا ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے آیت یاد کرنے کی. اگر نہیں یاد ہوتی ہے تو کوشش کرنے کے باوجود تو پھر آپ ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں تمام آیت کا, جو بھی ہم ابھی ایگزام میں دیں گے وہ. اوکے. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں بہت زیادہ متقی ہے. پھر نیکسٹ یعنی آخرت میں کیا ہے اس کے لیے اجر, تو آخرت میں ان کے لیے بلند مقام ہے, جس طرح سے سورہ قمر آیت نمبر 54 اور 55 میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگر یہ بھی آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہے تو آپ صرف یہ لکھیں کہ سورہ قمر آیت نمبر 54 اور 55 اور اس کا یہ ترجمہ لکھیں, بے شک متقی لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے, ذی اقتدار بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہم آتی نفسی تقوی زکیہ انت خیر من زکا انت ولی و مولا. پھر اسی طرح آیت نمبر 16 لہم فیہا ما یشاؤون خالدین. تو اس کا کوشچن ہے جنت کے متعلق کیا باتیں پتہ چلتی ہے. اس آیت سے ہمیں جنت کے متعلق کیا باتیں پتہ چلتی ہے. تو آنسر ہے پوائنٹ نمبر 1, اسی آیت میں آپ کو آنسر مل جائے گا, اور قرآن مجید آپ کے سامنے ہوگا. ہاں انشاءاللہ قرآن کا جو وداؤٹ معنی والا جو مصحف ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا, تو اس سے آپ ٹرانسلیشن کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اہل ایمان کو, کیونکہ یہ آنسر اسی میں ہے, آیت میں ہی ہے. اہل ایمان کو جنت ان کے اعمال کے بدلے ملیں گا, اور یہ ان کی ابدی قیام گاہ, ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی, ٹیمپرری نہیں ہوں گی, پرماننٹ ہوں گی. اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, ما یشاؤون یعنی جو جنتی چاہیں گا انہیں وہ وہاں میسر ہوں گا, انہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گا. تو مگر یہ کب ملیں گا, جب ہم دنیا میں وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گا. یہ نہیں کہ جو ہماری مرضی آئی وہ ہم کریں گے تو جنت میں ہمیں وہ ملے گا, نہیں, بلکہ دنیا میں ہم اپنے نفس کو دبا دبا کے رکھیں گے اور اللہ کی مرضی اختیار کریں گے, تب ہمیں جنت میں وہ ملیں گا جو ہم چاہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ہے, فورتھ ہے اس کا پوائنٹ, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خالدین ہے نا, خلد کی بات آئی نا کہ ہمیشہ ہمیشہ, ٹیمپرری نہیں ہوگا. اور اس جنت کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے پکا وعدہ کر رکھا ہے, وعدن مسئولہ, وعدن مسئولہ یعنی کہ اس کا پکا وعدہ کیا ہے. پھر لفظ کی وضاحت ہے, آیت نمبر 18 میں ایک لفظ آیا ہے متعتم, تو اس کا روٹ ورڈ ہے, یہ آج کی لفظ کی وضاحت میں یہ آئے گا, میم تا آئین دنیا کا سامان, لمبی عمر, یہ سب متاع ہے, یعنی متاع ہے نا کہ دنیا کا سامان یعنی فائدہ. اوکے, دنیا کا سامان, لمبی عمر, رزق کی وسعت, اولاد, ہر قسم کی نعمت, تو اسے کیا کہتے ہیں, متاع کہتے ہیں. چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو ہے وہ حدیث ہے, حدیث یہ حدیث نمبر 1 ہے, آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے. ہاں حدیث بھی آتی ہے نا ایگزام میں, حدیث قرآن آیت, تو حدیث اور دعائیں بھی آتی ہے. تو حدیث نمبر 1 ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا پسند نہیں کرتا, اس کے بارے میں حدیث لکھیے. اور یہ ہے حدیث, یہ آیت نمبر 19 میں آپ کو یہ حدیث ملیں گے. اوکے, حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ کا اور اس کے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیا حق ہے, وہ اس کی عبادت کرے, یعنی بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم جانتے ہو کہ ان بندوں کا اس اللہ پر کیا حق ہے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے بندوں کے لیے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کی, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا. کسے عذاب نہیں دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو بھی الہ بنانے سے محفوظ رکھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، توحید 7 باب توحید میں 7373 میں. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 20. وما ارسلنا قبلک من المرسلین. اس کا کوشچن ہے ایمان لانے والے انکار کرنے والے کافروں کے لیے کس طرح آزمائش تھے، اور ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایمان لانے والے انکار کرنے والوں کے لیے آزمائش ہوتے. وہ کس طرح سے کہ کفر کرنے والے انکار کرنے والے کہتے تھے، اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا سمجھتے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ان پر اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہے، اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہے، اور یہ اتنے بدحال کیوں ہے، اتنے غریب کیوں ہے. یعنی اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے، یہ ایمان لانے والے لوگ، یہ انبیاء جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ان لوگ اتنا اللہ تعالیٰ کو مانتے، پھر ان کے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہے، ان کی اتنی تنگی کیوں ہے، اتنی غربت کیوں ہے. تو یہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انکار، یعنی ایمان لانے والے جو ہے وہ اس طرح سے انکار کرنے والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو آگے آنسر ہے اتنے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بدحال کیوں ہے، اتنے غریب کیوں ہے، ان کی غربت یعنی ان کی جو غربت ہے تو انکار کرنے والوں کے لیے آزمائش بن گئی. جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل وهم احباب اللہ. تو اس کا بھی اگر آپ کو یہ یاد کرنا مشکل ہے تو آپ ٹرانسلیشن لکھیے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سخت آزمائش نبیوں پر ہوتی ہے، پھر اس کے قریبی مومنوں پر، پھر اگلے درجے کے مومنوں پر. تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی آتی ہے، کس پر آتی ہے؟ انبیاء پر. اور پھر جو انبیاء کے قریب یعنی عملی طور پر، ایمانی طور پر جو انبیاء کی طرح ہوں گے. تو سبحان اللہ آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں فلسطین پر جو میں جو ہو رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے. تو جتنے یعنی جس طرح وہ انبیاء کے قریب ہوں گے ایمان میں اور عمل میں، اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات بلند کرے. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 22 پہ آئیے. اوکے. یوم یرون الملائکہ لا بشرا. تو اس کا کوشچن ہے فرشتے کن موقع پر دکھائی دیتے ہیں؟ فرشتے کن موقع پر دکھائی دیتے ہیں؟ تو آنسر ہے فرشتے موت کے وقت دکھائی دیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب جیسی آگ بند ہوتی ہے تو اگر نیک ہوں گا تو اچھے فرشتے، خوبصورت کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں گا اور انکاری ہوں گا تو اس کے لیے برے فرشتے برا بدبودار اور ٹاٹ اور یہ لے کر آتے، بدبو لے کر آتے. تو یہ کیا ہے؟ موت کے وقت دکھائی دیتے فرشتے، جب عذاب لے کر آتے ہیں تب دکھائی دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہر وقت فرشتے دکھائی دیں گے. چلے نیکسٹ ہے قیامت کے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. آیت نمبر 23 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تو قیامت کے دن کافروں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہے کوشچن؟ قیامت کے دن کافروں کا اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. قیامت کے دن کافروں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے بڑے بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ غبار یا ریت بنا کر بکھیر دیں گے، جسے نہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور نہ تولا جا سکتا ہے. یعنی ان کے تمام اعمال، جو بھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جو بھی نیکی کے کام کیے ہوں گے، یا جو بھی ان کے سوشل سروس کیے ہوں گے، تو جو بھی نیکی کے کام کیے ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا، ان کی نیت خالص نہیں تھی. وہ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر پانے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیائی فائدے کے لیے کرتے تھے. فار ایگزامپل شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کے اعمال جو ہے وہ ان کے اعمال کو غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہم لوگ کو ہر عمل اور ہر بات اور ہر
کام جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 27 ہے یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. اس آیت کو واضح کیجئے. تو آنسر ہے قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا، یعنی خوب پریشانی اور پچھتاوے اور حسد کی وجہ سے. کیوں ہاتھ کاٹا، یعنی کیوں اپنی انگلیاں جو ایسے نا دانتوں میں دباتے ہیں، تو وہ کیوں کریں گا؟ حسرت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اور پچھتاوے کی وجہ سے. جب وہ مومنوں کو اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ کا حسن سلوک دیکھیں گا اور رسول کو اس کے ساتھ دیکھیں گا اور کہیں گا کہ کاش میں رسول پر ایمان لایا ہوتا، کیوں نہیں لایا، اور رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی، اور دوسروں کی باتوں میں آ کر رسول کی باتوں کا انکار کیوں کیا اور آپ کی نافرمانی کیوں کی. تو یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی ہر کام جو ہے وہ اپنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق نہیں کرتے، وہ تمام لوگوں کا یہی حال ہوگا کہ جو بدعت میں پڑے ہوئے، جو شرک میں پڑے ہوئے، ان سب کا یہی حال ہوگا. پھر اس کا نیکسٹ کوشچن، قیامت کے دن انسان دوست کے بارے میں کیا حسد کرے گا؟ تو یہ آیت جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اگر آپ کو آیت نہیں یاد رہتی ہے تو پھر آپ ترجمہ یاد کر دیں. بے شک کیا ہے کوشچن کہ قیامت، یہ آپ ایڈ کیجئے آپ کے کوشچن آنسر میں، یہ ہم نے لکھا ہے نہیں تھے. قیامت کے دن انسان دوست کے بارے میں کیا حسد کرے گا؟ برے دوست کے بارے میں. تو قیامت کے دن وہ کیا حسرت کریں گا؟ ورس نمبر 28 یا ویلتا. ہاں مل گئے آپ کو 28 آیت نمبر. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس کہ میں نے کیوں فلاں کو اپنا دوست بنایا تھا. تو دوست کے بارے میں انسان حسرت کرے گا، ہے نا. تو یہ آیت ہے سورہ فرقان آیت نمبر 28 کی. اور اس کا ثم اتخذ فلانا خلیلا، اس کی وضاحت کیجیے. تو دیکھیں اس کی وضاحت ہے، ظالم شخص قیامت کے دن اپنے اس اللہ تعالیٰ کے نافرمان دوست پر پچھتائے گا، جس کی وجہ سے وہ نیکی سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نصیحت سے دور رہا، اور جس دوست نے اسے گمراہ کر دیا تھا جبکہ اس کے پاس حق آ چکا تھا، اور وہ اس وقت اس دوستی پر پچھتائے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور بہت وہ یعنی اپنی دوستی پر ریگریٹ کرے گا کہ کیوں میں نے اس سے دوستی کی. اور دیکھیں آج بھی دیکھیے کہ بعض لوگ دوستی کی وجہ سے ہی کہ نیکی کے کاموں سے پیچھے رہتے ہیں، نمازوں میں یعنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی کلاس کا وقت ہوتا ہے تو کلاس نہیں اٹینڈ کرتے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اور جو بھی ہے اس میں لگے رہتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی ابھی اور اپنے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہم سب کی اولاد کو بھی مرتے دم تک اچھے ساتھی، اچھے دوست نصیب فرمائے، اور بری صحبت سے محفوظ رکھے، اور مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. چلے نیکسٹ ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ بس ایگزام کے لیے نہیں ہے، اپنے عملی پوائنٹ کے لیے کہ بہترین دوستوں میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہ دوست یعنی دوست کو دیکھ کر، یعنی جس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، اور جس کی گفتگو سے ہمارا علم بڑھتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم آخرت کے لیے عمل کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ بہترین دوست ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے دوستوں میں یہ کوالٹی ہے یا نہیں، اپنا ایمان اس کے ساتھ رہ کر مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں، اپنے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اپنے نیک عمل میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اپنے رب سے محبت آ رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر ایسے دوستوں سے دوستی کرنے کے بجائے اچھے دوست تلاش کرنا چاہیے. چلے نیکسٹ ہے. اچھا یہ بھی جو ہے نا وہ کوشچن ہم نے نہیں دیے تھے. آیت نمبر 36 ہے نا، نہیں 30، آیت نمبر 30 دیکھیں. اس کا بھی کوشچن آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ قرآن یہ کوشچن آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا مقدمہ دائر کریں گے یا کیا بات کہیں گے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کو پیچھے چھوڑ دیے تھے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے یا اپنی امت کے بارے میں کیا کہیں گے. تو آنسر ہے وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے چھوڑ دیا تھا، پس پست ڈال دیا تھا
حاضل قرآن یعنی کر دیا تھا اس قرآن کو محجورا، چھوڑا ہوا، پیچھے رکھا ہوا، اس کو امپورٹنٹ نہیں دی تھی. تو یہ آیت آپ کو یاد کرنی ہے. اگر یہ آیت نہیں یاد ہوتی ہے، آیت نمبر 30 ہے سورہ الفرقان. ہاں یہ جو ہم آیت یاد کرنے دیتے نا، تو یہ اپنے عمل کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے. اور جب دوسروں کو جب ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، تو ان کو ان آیات کے ذریعے ہم لوگ بلا سکتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جو ہے وہ یہ بات کہیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہاں پھر ہے اس کا کوشچن، قرآن کو چھوڑنے کا کی کیا صورت ہے. تو اس پر اس کا کیا معنی ہے کہ اس پر ایمان نہیں لانا، قرآن پر ایمان نہیں لانا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، اور سمجھ کر عمل نہیں کرنا، اس میں غور و فکر نہیں کرنا. پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں ماننا. تھرڈ پوائنٹ ہے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا. یعنی ہمیں پڑھنا تو کیا چاہیے، دن رات قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو ان کتابوں کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری کتابیں پڑھنا اور اس سے عمل کے یہ نکالنا. تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور ان آیتوں کا مذاق اڑانا، یعنی قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کی تلاوت کے وقت شور مچانا، یہ سب جو ہے وہ اس میں آئے گا. اور قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور قرآن کی تلاوت کی پابندی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چلو نیکسٹ ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا ہے. اسی آیت کا، ہاں یہ آیت ہے نا، سیم آیت ہے نہیں، آیت نمبر ہے 33. ہاں اس کا کوشچن ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا. دیکھیے یہ ہے کوشچن آنسر تھوڑے زیادہ مگر بہت آسان ہے. آپ اپنے ایک بار سمجھ میں آ گئے تو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے کہ قرآن کو حالات اور ضروریات کے مطابق 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کو خوب ذہن نشین ہو جائے، یعنی انہیں یاد ہو جائے اور سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے. اس کے لیے قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ایک ساتھ نہیں نازل ہوا. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے تاکہ آپ کے حالات، اور ہم لوگ بھی جو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں نا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے تاکہ ہم لوگ سمجھے اور عمل کرنے والے بنے، تاکہ آپ کے حالات اور ضروریات کے مطابق آپ کی رہنمائی ہوتی رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں اس مطابق اس کی رہنمائی ہوتی رہے. مشرکین کے اعتراضات کے جواب بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا. یعنی جب مشرکین نے مکہ اعتراض کرتے تھے، ویسے ویسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس اعتراض کے جواب میں جو ہے وہ قرآن کی آیت اتارتے تھے اور موقع کی مناسبت سے احکام اتارے گئے اور معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے آہستہ آہستہ احکامات اتارے گئے. یعنی سارے احکامات ایک ساتھ نہیں اتار دیے گئے کہ ہاں یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، نہیں، بلکہ تھوڑے تھوڑے تاکہ سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو. تو اس میں سے اگر آپ کو 5 نہیں یاد ہوتے تو 3 بھی لکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. چلو نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد کرنے اور ایگزام میں لکھنا تو وہ تو ایک ذریعہ ہے ہم لوگوں کو یاد کرانے کا اور یاد رکھنے کا، ہے نا. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 43 سورہ فرقان، آیت نمبر 43. ارائیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ اس میں اپنے خواہشات سے نفس کو الہ یا معبود بنانے سے کیا مراد ہے. تو اس سے مراد اپنے نفس کو الہ بنانا، یعنی اپنے نفس کا کہنا ماننا، اس کی بندگی کرنا، جو چیز اپنے دل کو اچھی لگے اس سے کر گزرنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو، اور جو جی میں آئے وہ کر گزرنا. اور حقیقت میں یہ بھی ایسا ہی شرک ہے جیسے باطل معبود کو پوجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے خواہش نفس کے شر سے بچا. اور یہ جو ہے وہ بدترین معبود ہے نا، خواہش نفس کو الہ بنانا یہ بدترین معبود ہے تمام معبودوں میں سے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر ہے نفس کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی دعا لکھے. تو 2 دعا آپ لوگوں کو لکھا تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر شیطانی والشرقی وان اقترف علی نفس السوء واجرہ الی مسلم. یہ آپ صبح شام میں جو پڑھتے وہ، یا تو آپ یہ بھی دعا لکھ سکتے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. تو کوئی بھی ایک دعا آپ کو یاد کرنی ہوں گی. پھر ہے باجی یہ دعا ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، عربی نہیں آتی ہو تو. اچھا آپ ابھی نئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو نہیں آتی ہوں گی، مگر موسٹلی لوگوں کو آتی ہے. تو اگر جس کو نہیں آتی ہے تو پھر اردو میں لکھیے. ہاں مگر ویسے یہ جو دعا ہے وہ عربی میں ہی ہم لکھنے کے لیے کہتے ہیں، مگر ابھی جو نئے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی چھوٹ ہے انشاءاللہ.
باقی جو پہلے سے لکھ رہے اتنے پاروں میں نا تو ان لوگ عربی میں لکھیں گے, آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ہندی میں. اوکے چلے نیکسٹ ہے. اچھا یہاں ہے کوشچن کہ حق کا آیت نمبر 49, ہم تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, حق کا انکار کرنے والوں اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والے کو 44 آیت نمبر 44. 44 حق کا جی. انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور ہو یا مویشیوں سے زیادہ بھٹکا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو اس میں 4 ہے, اس میں سے آپ کو صرف 2 لکھنا ہے, کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. کیا تھا کوشچن؟ حق کا انکار کرنے والے اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جانور سے زیادہ بھٹکے ہوئے یا گمراہ کیوں کہا ہے؟ کیوں؟ تو اس کے 4 ریزن ہے, 4 میں سے آپ کوئی 2 لکھیے. کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور وہ اس کا وفادار ہوتا ہے. جانور اپنے رب کو اور اس کی اطاعت کرتا ہے, جس کا مقصد یعنی جس مقصد سے اس کو پیدا کیا گیا ہے جانور کو, وہ وہی کام کرتا ہے. اور لیکن جو حق کا انکار کرنے والے وہ اپنے رب کی بات نہیں مانتے, اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور رب کو نہیں پہچانتے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اور دوسرا ریزن, مویشیوں کو جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ وہی کام کرتے ہیں, لیکن نفس کی پیروی کرنے والے بے مقصد زندگی گزارتے. تھرڈ ہے کیونکہ حق کے انکاری اپنے کانوں اور آنکھوں سے صرف اتنا ہی دیکھتے اور سنتے جتنا وہ سننا چاہتے ہیں. اور جس طرح مویشیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں آگے جا رہے, اسی طرح ذبح ہونے کے لیے یا اسی طرح نفس کی پیروی کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا نفس کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف. اس میں سے آپ کو 2 کوئی ریزن لکھنا ہے. پھر نیکسٹ ہے علم کے بارے میں حدیث, علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ, اچھا نہیں, نیکسٹ ہے آیت نمبر 52. 52 کا کوشچن ہے کہ یہاں بھی کوشچن یہ ایڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس جہاد کو جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے. تو آپ کو یہ لکھنا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. قرآن مجید کے ذریعے, قرآن مجید کے تعلیمات کو عام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے. اللہ کوشچن ایک بار پھر سے لکھیے, اللہ تعالیٰ نے کس جہاد کو سب سے بڑا جہاد کہا ہے؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں نا, یعنی کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا, آگے آئیں گا اس کا مفہوم. اوکے, مگر یہ اگر کوشچن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جہاد کو سب سے بڑا جہاد کہا ہے تو اس کی دلیل لکھیے. تو آپ کو یہ آیت لکھنی ہوگی, آیت نمبر 54 کا صرف اتنا حصہ, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادن کبیرہ, کہ جہاد کرو ان کے ساتھ جہادن کبیرہ, یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے جہاد کرو. تو اور پھر نیکسٹ کوشچن ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو حکم دیا ہے کہ اب جب حق آ گیا, یعنی ہم لوگوں کے پاس حق آ گئے نا الحمدللہ, اس کے بعد اب حق کا انکار کرنے والوں کی پیروی نہ کرو اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہ کرو اور حق پر جمے رہو. اور قرآن کے ذریعے بڑے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا, یعنی قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجئے, قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے, قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیجئے اور اس کو سیکھ کر اس کی تعلیمات کو عام کیجئے, قرآن کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. اس میں اپنا نفس, اپنا مال, اپنی صلاحیت اور اپنے تمام تر جو ذرائع جو مینز ہے اس کو استعمال کیجئے. اور جہادہ کا میننگ کیا ہے؟ تو جہادہ یعنی جدوجہد کرنا, انتھک کوشش کرنا, اسٹرگل, کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا, کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا. تو اور پھر اس کا کوشچن ہے اس آیت میں جہادن کبیرہ قرآن کے ذریعے تبلیغ, قرآن کے ذریعے تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے, اس کی دلیل. اچھا, جہادن کبیرہ کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ تو اچھا چلے یہ رہنے دیجیے. ہاں نیکسٹ دیکھتے ہیں. چلے یہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے اس میں تھوڑے زیادہ ہے کوشچن آنسر, ہاں ہم نے ایکچولی ٹک لگائے ہے, مگر آگے کی جو سورہ الشورى جو ہے نا اس میں اتنے نہیں رہیں گے, تو اس کے لیے پلیز آپ لوگ پریشان نہیں ہو. وہ کیا اتنے سارے ٹیچر جو دے رہے ہیں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ اس میں ساری عملی باتیں. سورہ الشورى میں جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں رہیں گے. تو یہ بھی کوشچن ہے وتوکل, آیت نمبر 58, وتوکل علی الحی الذی لا یموت. یہ سارے اپنے عمل کی باتیں, اسی لیے اس آیت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام دین کے داعی کو کیا حکم دیا گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام دین کے داعی کو حکم دیا ہے کہ ہمیشہ الحی یعنی کہ زندہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کیجیے, دعوت دین کی راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئے انہیں برداشت کیجیے, اللہ پر توکل کیجیے, اللہ کی تسبیح کیجیے اور نماز پڑھیے, ذکر الہی میں مشغول رہے, آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. یعنی دین کے کام میں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو بھی دین کا داعی ہے, جو بھی, اور ہم سب جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کا داعی بنایا نا, سبحان اللہ, جو بھی علم حاصل کر رہا ہے تو سب کے اوپر کیا ہے کہ وہ علم کو دوسروں تک پہنچائے. تو اس کے لیے کیا اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, تسبیح کرے, ذکر کرے اور ذکر میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. اسی آیت کا نیکسٹ کویشچن ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے انسان کو کون سی چیز روکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بجائے انسانوں کی یا دنیا کی یعنی مادی وسائل کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, یعنی انسان سوچتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے بچائیں گے, اللہ کیا کیے ادھر. تو یعنی جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے بچائیں گا, ایک سیکنڈ نا وہ کیجیے آپ تو, اور اس کا دوسرا معنی ہے یعنی دوسرا کیا, ہاں, اور اس کی دوسری کیا ہے وجہ کہ اللہ پر توکل یا بھروسہ نہ کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا, یعنی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کیا ذات ہے, وہ کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے جو پہچانتا نہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا. تو یہ دو ریزن ہے. کیا ریزن سمجھ میں آئی نا؟ دیکھیں یہ کیوں اتنا اسٹریس دیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ کے عمل میں آئے نا, یعنی ہم لوگ دوسری چیزوں پر, دوسرے انسانوں پر توکل نہیں کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کریں. جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بجائے کوئی چیزوں پر, یعنی یہ دوا مجھے شفا دیں گی یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا, تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا نا, توکل. اسی لیے ہمیں جب ہم لوگ دوا بھی کھاتے تو ہم لوگ کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے نا, عذب الباس رب الناس, جو بھی ہم لوگ دعا پڑھتے ہوں گے. تو یعنی اس کا مطلب ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ چیزوں پر ہونا چاہیے. اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے, اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے, اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا ہے, تو ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں پر نہیں توکل کریں گے. تو یہ دو ریزن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل سے ہمیں روکتی ہے. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 63, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. تو اس آیت میں عباد الرحمن کی کون سی صفات بتائی گئی ہے؟ تو پہلی صفات یمشون علی الارض ہونا, یعنی وہ زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں, نہ ہی غرور اور تکبر سے چلتے ہیں اور نہ لڑکھڑا کر مڑگل چال چلتے ہیں. ان کے ہر مومنٹ میں ایک وقار اور نرمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ہر مومنٹ میں نرمی, اپنے چلنے میں وقار اور نرمی آیا ہے نا. اور دوسری صفات ان کی اس آیت میں بتائی گئی ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت یہ ہے کہ جب کٹ حجتی کرنے والے, بحث کرنے والے, انہیں ذلیل کرنے والے, غصہ دلانے والے یعنی غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھ کر وقت اور صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کو سلام کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں. چلے نیکسٹ ہے وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ بِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تو اس آیت میں ان کی کیا صفات بتائی گئی؟ تو نہیں, اس آیت کی وضاحت کہ اس آیت میں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے. رحمان کے بندے راتوں کو بھی اللہ کی یاد میں غافل نہیں رہتے, وہ اپنے محبوب چیز یعنی نیند کو اللہ کی محبت کے خاطر قربان کرتے ہیں اور خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور اسے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں. تو کیا ہم بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ بتائیں. میم پہلے کٹ گئی تھی جی آپ کی آواز پہلے, تو اس لیے ورس کا نمبر بتا دیجئے. 63 کے بعد کون سی ورس لینی ہے؟ آیت نمبر 63, اوکے, اس کے بعد میں 69. ہاں, تو ہم لوگ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں نا, تو ہمیں یہ ساری صفات جو ابھی تک نہیں ہے تو یہ اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے, ہے نا. اور اگر نہیں کرتے, اگر ہمارے یہ اندر صفات نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے اور یہ تمام صفات جو یہاں بتائی جا رہی
انہیں ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے بیٹھے اس مجلس میں دعا کیجیے. پھر تہجد کی فضیلت کے بارے میں 2 حدیث آئی ہے, اس میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں, کوئی ایک آپ لکھیے. حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے خود کا وسیلہ ہے, گناہ کو مٹنے کا ذریعہ ہے. اور دوسری بھی حدیث ہے, آپ کوئی بھی اس میں سے حدیث یاد لکھ سکتے ہیں. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 65, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو اس میں جو ہے وہ عباد الرحمن جو ہے وہ اپنے آپ کو اور جہنم سے بچانے کے لیے کون سی دعا مانگتے ہیں. تو یہ دعا دیکھیے, دعا ہے یہی آیت, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. اے ہمارے رب, اگر آپ کو نہیں بہت یاد کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں یاد ہے یہ دعا تو پھر آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں, اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب, بے شک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے, بے شک وہ بڑا برا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے. پھر اسی طرح نیکسٹ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, کہ اس آیت میں جو ہے کہ اس آیت کی وضاحت کیجیے اور خرچ کرنے میں اعتدال کے بارے میں حدیث لکھے. تو اسراف کے کیا معنی ہے؟ اسراف کے معنی ہے ناجائز کاموں میں خرچ کرنا. نہیں سوری, پہلا آنسر ہے عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ حد سے بڑھتے, یعنی بہت زیادہ خرچ نہیں کرتے, حد سے نہیں بڑھتے. اور اسراف کا کیا معنی ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کاموں میں خرچ کرنا. جائز کاموں میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا, یعنی جہاں تھوڑا سا خرچ کرنا چاہے تو وہاں بہت زیادہ خرچ کرنا. ایک ڈش جہاں 2-3 ڈش بنا کر کام ہو جائے گا تو دعوت ہے یا کچھ ہے یا شادی ہے تو اس میں بہت زیادہ خرچ کرنا, اسراف کرنا, صرف کھانوں میں نہیں اور بھی بہت سی چیزوں میں بہت اسراف کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دیکھیں دنیا میں کتنی غریبی اور کتنی بھوک ہے, کہ بھوک سے لوگ کتنے مر رہے ہیں, اور جو ہم لوگ جو ہے وہ فضول کے اس میں جو ہے وہ مال خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی, تمام دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرما. پھر اسی طرح ریاکاری اور نمائش کے لیے خرچ کرنا ہے نا, کیا خرچ تو کر رہے ہیں مگر کیا نیت ہے کہ ہاں لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں ہمارے پاس کتنا ہے اور ہم کتنا دیتے ہیں, تو نمائش کے لیے خرچ کرنا. اور بخل کیا ہے کہ جائز ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرنا. تو جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا, جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا, تو وہ کیا ہوتے ہیں, یعنی جائز ضرورت پر خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہے اپنی بیوی بچوں کو کھلانے پلانے یا جو بھی ہے تو اپنے والدین پر, بھائی بہنوں پر, رشتے داروں پر, تو وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا, حرام کاموں میں ڈھیروں مال خرچ کرنا, اور اس میں اللہ کی رضا کے کام میں خرچ نہ کرنا. تو عباد الرحمن نہ اسراف کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی بخل کرنے والے ہوتے ہیں, بلکہ وہ خرچ میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گزران میں میانہ روی اختیار کرنا آدمی کے دانا ہونے کی علامت ہے. اور پھر وہ بھی یاد کیجئے کہ جو اسراف کرتا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں, کس کو یاد ہے وہ آیت؟ شیطان کے بھائی وہ بھائی کہاں گیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بارک اللہ بالکل. ہاں تو جی بالکل, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے بھائی قرار دیا جو بہت زیادہ خرچ کرتے, اسراف کرتے ان لوگوں کو, خرچ کرتے نہیں بہت زیادہ اسراف کرتے ان کو. اوکے, یعنی چلے آگے ہے. نیکسٹ حدیث ہے صدقہ وہی بہتر ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے. پھر نیکسٹ ہے ان آیات میں آیت نمبر 68 اور 69, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. تو ان آیات میں اور آیت نمبر 69 ان آیات میں عباد الرحمن کی کیا صفت بتائی گئی ہے؟ عباد الرحمن کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, ناحق قتل نہیں کرتے. ان آیات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی کیا ان آیات میں گناہوں سے توبہ نہ کرنے والوں کی کیا صفات بتائی گئی ہے؟ تو ان کبیرہ گناہوں کے کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا, انہیں سزا مل کر رہیں گی. یعنی جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے ان کو سزا مل کر رہیں گی, ان کو اللہ تعالیٰ بغیر معافی کے معاف نہیں کرے گا. ان کی سزا میں کچھ بھی وقفہ نہیں آئے گا, یعنی انہیں مسلسل عذاب دیا جائے گا, ان کے عذاب میں ہر دم اضافہ کیا جائے گا, انہیں جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوں گی اور ہمیشہ وہ اس میں ذلیل و رسوا ہوں گے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے سب لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, کیونکہ ہم لوگوں سے بھی جانے انجانے میں کتنے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں نا کہ جسے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں, اور وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहिया मिनहुम वल अमवात। चलिए नेक्स्ट है इन कबीरा गुनाहों का, नहीं बस ये उसके बाद डायरेक्ट आइए उसके बाद आइए आयत नंबर 72 वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर। तो अल्लाह ताला ने खास बंदों, अल्लाह ताला के खास बंदे जो होते हैं वो इस आयत में क्या सिफात बताई गई है, इबादुर रहमान झूठ के गवाह नहीं होते। और जो है वो ज़ूर का क्या मानी है, इबादुर रहमान झूठ के गवाह नहीं होते। ज़ूर यानी कि महज झूठ नहीं बल्कि हर बातिल और लघु काम भी ज़ूर है। मसलन कुफ्र, शिर्क, बिदअत, दिगर जाहिलाना रसूम, लहो लोहाब, गाने बजाने की मजलिस, शराब की महफिलें, ये सब क्या है, ज़ूर है। तो इब्न अब्बास ज़ूर से मुराद मुशरिकीन के ईदे और मेले ठेले लेते हैं। इस तरह शहादत ज़ूर में सिर्फ झूठी गवाही नहीं बल्कि गोल मोल शहादतें देना यानी और शहादत का कुछ हिस्सा यानी को छुपा देना या हेरा फेरी करना वगैरह सब शामिल है। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू क़िरामा की वजाहत कीजिए तो इबादुर रहमान लघु से काम से बेमकसद यानी लघु बेकार बेमकसद जिसमें कोई खैर ना हो ऐसी जगह पर तैयारी से जाना तो दूर, अगर भूले से भी ऐसी जगह से गुजरना होता है तो बहुत महज़ब अंदाज में शरीफाना तौर पर वहां से गुजर जाते हैं। यानी ये जो शिर्क बिदअत और तमाम लोगों की जो महफिलें होती है ना, बेमकसद जो काम होते हैं, तो वहाँ यानी पर्पसली वो यानी जानबूझकर जाते नहीं है कि हाँ कोई बुलाया तो चलो उसमें शरीक होते, नहीं, बल्कि वो अगर जाना भी पड़े तो वहां से शरीफाना तौर पर गुजर जाते हैं। जहाँ ऐसी बेमकसद गुफ्तगू हो, वो खेल तमाशे या हराम काम हो रहे हो तो वहाँ रुकना गवारा नहीं करते। फिर वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। इस को वाज़े कीजिए तो और ये इबादुर रहमान की सिफात है कि जब अल्लाह ताला के खास बंदों के सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो या अल्लाह ताला के आयात के जरिए नसीहत की जाती है तो वो अंधे और बहरों की तरह वहां बैठे नहीं रहते, सुनी अनसुनी नहीं करते, ना ही शरकसी और ना ही उन आयत के जरिए ना ही सरकशी और ना ही उन आयत के जरिए नसीहत हासिल उन आयत के जरिए न सरकशी क्या है यानी उन आयत के जरिए नसीहत हासिल नहीं करते, बल्कि इबादुर रहमान के सामने जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती है या उन्हें नसीहत की जाती है आयत के जरिए तो वो उसके असर को यानी कुरान के असर को कबूल करते हैं, उसे अपने दिल के अंदर जज्ब करते हैं और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में वो अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होते हैं। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम। हमें अपना अपना जायजा लेना चाहिए कि जब हमारे सामने कुरानी आयत पढ़ी जा रही है, कुरान समझाया जा रहा है तो हमारा क्या हाल होता है, कैसे ही अपने कामों में लगे हुए रहते कि कुछ सुनते, कुछ जज्ब करने की कोशिश करते, कुछ नियत करते कि अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमा और अपने आप को यानी झुका देते अल्लाह ताला के हुक्म के सामने, अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमा। फिर आखिरी जो सिफात है इबादुर रहमान की कि वो इबादुर रहमान जो है वो अपने अहल वयाल के लिए क्या दुआ करते, तो ये दुआ है नहीं, इबादुर रहमान की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबादुर रहमान की यहाँ क्या सिफ्त बताई गई है, तो इबादुर रहमान सिर्फ खुद ही नेकी पर कायम नहीं रहते बल्कि अपने अहल अयाल को भी नेकी पर लाने के लिए दुआएं करते हैं और वो दुआ ये है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। इसके लिए हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं जो जिनको ये दुआ नहीं याद है तो प्लीज आप जरूर ये दुआ याद कीजिए। आप 4-5 टाइम लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको लिखना और याद करके भी हो जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, बहुत ही अच्छी दुआ है, हमारे रब अता कर हमें हमारे बीवियों यानी अगर बीवी पढ़ी तो शौहर और शौहर पढ़ा तो बीवी के जरिए और हमारी औलाद के जरिए आंखों की ठंडक और हमें बना दे ज़ुर्रियतिना क़ुर्रतन अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, और हमको मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे, रहनुमा बना दे। तो ये जरूर मांगना चाहिए हमें सिर्फ अपने, और इससे क्या पता चलता है क्या सबक इसमें कि हमें सिर्फ अपने नेकियों पर मुतमईन नहीं होना, अपने अहल व अयाल की भी इस्लाह की कोशिश करना चाहिए, उनकी हिदायत और तक़वा के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हम लोगों को यानी अल्लाह ताला हम लोगों से अपनी औलाद के बारे में सवाल करेंगे कि, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने अहल वयाल की भी फिक्र करना चाहिए और अपनी भी और उनकी भी साबित कदमी के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला हम लोगों से पूछेंगे कि और बच्चे खुद पूछेंगे क़यामत के दिन
وہ خود اپنے سامنے سوال کریں گے کیا آپ کو سب مانتا تو آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا, پھر ہم کیا جواب دیں گے. دنیا کے لیے تو ہم لوگ ان کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز اچھے سے اچھی ملے, اور آخرت کے لیے, دین کے لیے ہم لوگ کیوں نہیں ان کے لیے کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا, سمجھدار بنا, اور دین کا علم, قرآن اور سنت کا علم نصیب فرمائے, اور ان لوگوں کو اپنے لیے صدقے جاریہ بنائے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. چلے نیکسٹ اس کا لاسٹ کویشچن ہے کہ ان آیت نمبر 63 to 76 میں عباد الرحمن کی کیا صفات بتائی گئی ہے. تو وہ یہ ہے, نمبر 1 نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, نمبر 2 جاہلوں سے نہیں الجھتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں, نمبر 3 راتوں میں سجدہ قیام کرتے ہیں, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, مال خرچ کرنے میں اسراف اور بخل نہیں کرتے بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, نمبر 6 شرک, زنا, قتل جیسے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, نمبر 7 اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں, نمبر 8 جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے, نمبر 9 لغو چیزوں سے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر غور و فکر کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال کے لیے نیک دعائیں کرتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی صفات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم سب میں یہ صفات جو ہے وہ پیدا کرے. ہاں چلیں نیکسٹ ہم لوگ آتے ہیں ابھی سورہ الشعراء, انشاءاللہ 10-15 منٹ میں جتنا ہوگا اتنا. اوکے, اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈال لے, اور پھر کل انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. سورہ شعراء کی آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 3 لعلک باخع نفسک. تو یہاں لفظ کی وضاحت کیجئے. باخع, باخعین, پوری طرح ذبح کرنا, جان ہلاک کرنا, ختم کرنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے, لوگ بات کیوں نہیں مانتے. ہاں نیکسٹ ہے کفر کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی کیا وجوہات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام انسانوں کے لیے ہمدردی تھی, آپ کو فکر تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پچھلی قوموں کی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیا ہم لوگوں کے دلوں میں اتنی فکر ہے لوگوں کی؟ دوسروں کی تو چھوڑیے, اپنے بچوں کی ہے فکر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کرنے والا بنائے, کیونکہ ہمارا بھروسہ ہے کہ ہم کب تک جینے والے. ہم لوگ سوچیں گے ہاں بعد میں ہم لوگ کریں گے, بعد میں بولیں گے, بعد میں بتائیں گے. اگر آج ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جو اپنے لیے صدقے جاریہ بنے. آپ کو پریشانی تھی کہ آپ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اسلام کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. آپ کو اپنی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہ آ رہی تھی, اسی لیے مایوس ہوتے تھے. اس کے بس صرف میں آج رہنے دیجیے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 13 پر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کون سی, موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی؟ تو یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بھی دعا آپ لوگ سب کو یاد ہوں گی, بس لکھنے کی پریکٹس کیجیے. اے میرے رب, میرے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے, اور میری زبان کے گروہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لے, اور میرے گھر والوں, بس یہاں تک کی ہے. اوکے, لفظوں کی وضاحت. نوربکا آیت نمبر ہے 18, نوربکا. تو رب یا یعنی پالنا, پرورش کرنا, تربیت کرنا, کھلانا پلانا. اوکے, نیکسٹ ہے لفظ کی وضاحت. من الضالین جو ہے نا, تو وہ دال لام یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے ایسا راستہ بھٹکنا کہ واپس کے لیے کوئی نشان بھی نہ ملے. دول یعنی کہ نادانستگی, یا تو لا علمی بھی آپ لکھیں گے تو چلیں گا, لا علمی یا غیر ارادی یعنی جب, بس یہاں تک ہی اتنا ہی لکھنا ہے. اوکے, یہ تو اور وضاحت پوری ہے مگر یہ صرف لفظ کی وضاحت ہم نے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت کی نبوت میں ابتدا میں سب سے پہلے کون سی 2 نشانیاں دی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا یعنی کہ اسٹک زمین پر ڈالی تو وہ دیکھنے والوں کے لیے اژدہا بن گیا تھا, اور
اور منہ کھول کر فرعون کی طرف لپکا، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ چاندی کی طرح سفید چمک رہا تھا۔ یہ دونوں معجزے دیے تھے۔ عصا بننے والے سانپ کے لیے قرآن میں کون سے لفظ آئے ہیں؟ تو ثعبان یعنی بڑا سانپ، جان یعنی پتلا پرتلا سانپ، اور حیتن یعنی کہ چھوٹے بڑے قسم کے سانپ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی نے پہلے نہیں، یہ نہیں لکھے تو چلیں گا، بس وہ لفظوں کی وضاحت میں۔ اور اس میں فرعون نے معجزہ دیکھ کر، آیت نمبر 35، فرعون نے معجزہ دیکھ کر کیا کہا؟ فرعون اور درباری سبھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر اس کے اثر میں آ چکے تھے، یعنی امپریس ہو گئے تھے، مگر فرعون نے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو ایک بڑا جادوگر ہے، اور اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو تم لوگ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ نیکسٹ ہے آیت نمبر 51، اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا۔ جادوگر نے فرعون کی دھمکی کا کیا جواب دیا؟ جادوگروں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے سزا دے دو، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں، اگر مر بھی گئے ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور دل میں سچا ایمان آتا ہے، یعنی جب دل میں سچا ایمان آتا ہے تو کوئی خوف نہیں رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں جب سچا ایمان آتا ہے تو کوئی خوف نہیں رہتا، ایمان جرت پیدا کرتا ہے۔ یہ سب باتیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ دل میں جب سچا ایمان آتا ہے تو کوئی خوف نہیں رہتا، ایمان جرت پیدا کرتا ہے، ہمیں پورے یقین سے ہمیں پورا یقین ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے، یہ جو ہے نا اس کو بریکٹ میں لکھیں، دل میں سچا ایمان آتا ہے تو کوئی خوف نہیں رہتا اور ایمان جرت پیدا کرتا ہے، یہ اب بریکٹ میں لکھے، اور ہمیں پورا یقین ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے تمام پچھلے گناہ، وہ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ یعنی خطا معاف کر دیں گا، کیونکہ ہم نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہاں یہ ہے آیت نمبر 63، قولک اللہ ان معی ربی سیہدین۔ 5 منٹ باقی ہے نا ابھی؟ 5 منٹ ہماری واچ میں تو جی 5 میم، منٹ جی ہے، ہاں چلے جب تک جتنا ہوگا۔ قولک اللہ ان معی ربی سیہدین، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو آنسر ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، قول ان معی ربی سیہدین۔ جب بھی ہم یہ یاد بھی رکھنا ہے، یہ آیت، جب بھی ہم کوئی مشکل میں پھنس جائے یا کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے باہر نکلے، تو ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ضرور میری مدد کریں گا، اور اسباب کو اختیار کر کے بھی، اور جہاں اسباب نہ ہو یعنی اسباب کو اختیار کر کے بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور جہاں اسباب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تب بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ وہ میری رہنمائی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ضرور رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنے ایمان اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دعا بھی مانگنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعا آپ کو، یہ آیت جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، 4-5 ورڈز ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور آزمائش کے وقت ہمیں یہ عملی پوائنٹ ہے کہ آزمائش کے وقت ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم زبان سے کیا الفاظ نکالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات کرتے یا اس طرح سے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا تھا نا، بدگمانی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں نیکسٹ ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے رہنمائی کی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ اپنا عصا سمندر میں مارو تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ سے میں خشک راستہ بن گیا، اور دونوں طرف کا پانی عظیم الشان پہاڑ کی شکل میں ساکت جمع ہو کر کھڑے رہ گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ 12 راستے تھے، یا ہر قبیلے ایک راستے سے ہجرت کر گئے، اور اسی طرح بنی اسرائیل خیر و عافیت کے ساتھ بحر قلزم اتنے بڑے سمندر سے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ ان فی ذالک لآیہ، تو اس میں یہ جو تھا آپ کے لیے کوشچن تھا، اس کا آپ خود ہی لکھیں کہ اس فرعون کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے۔
یہ اپنے دل سے آپ کو لکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے کو کیوں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ ہے آیت نمبر 69. مطلب علیہم نبأ ابراہیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس لیے کہ قریش مکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے وارث ہیں، ان کے دین پر ہے اور ان کی اولاد میں سے ہے. اور انہیں اس لیے یہاں انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آپ سے خطاب کیا گیا ہے کہ آپ انہیں بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جب شرک کیا تو انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے اظہار برات کیا ہے، یعنی انہیں بھی وہ چھوڑ دیا. اور اگر تم ان کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ساتھ شرک بھی کرتے ہو تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ شرک کرتے تھے تو ان لوگوں سے، ان مشرکین مکہ سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے جو کہ شرک کرتے ہیں؟ یا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنا یعنی یا ابراہیم علیہ السلام خود ان سے تعلق رکھنا پسند نہیں کریں گے. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر ہے 81 یا 82. والذین آتموا من یغفر لی خطیئتہ یوم الدین. کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی؟ تو رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا، ہادی ہدایت دینے والا، رازق روزی رزق دینے والا، شفا دینے والا. یعنی جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، قلبی بیماری ہو، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. زندگی اور موت کے پر قدرت رکھنے والا ہے. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 84. وَجَعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ. تو اس میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے لیے کون سی دعا مانگی؟ تو یہ دعا آپ کو لکھنی ہے، یاد کرنی ہے. بہت پیاری دعا ہے. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین وجعل لي لسان صدق فی الاخرین. ترجمہ ہے اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور ملا دے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ اور بنا دے میرے لیے زبان سچی بعد والوں کے لیے. سب ٹیچر آئے ہیں کیا؟ 2 منٹ بس، 2 ہی کوشچن باقی ہے، ہم یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. چلے اس کا ہے پھر آگے ہم کہ حکمت کیا ہے. تو آنسر ہے کہ اس کا معنی ہے، یعنی کہ حکمت کے معنی ہے حکموں میں، یعنی کہ حکمت یعنی کہ وزڈم، علم، فہم، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حکمت عطا فرمائے. کیا؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. سمجھ بوجھ وہ صلاحیتیں جس سے انسان کسی چیز کی اصل حقیقت کو پالے. تو یہ سب کیا ہے؟ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، تمام مسلمانوں کو. حکمت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حکمت سیکھنے سے نہیں، حکمت سیکھنے سے آتی ہے، خود سے نہیں آتی. حکمت زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتی ہے، لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے بچنے سے آتی ہے، دینی مجالس میں بیٹھنے اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے آتی ہے. حکمت اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہوگا انہیں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، یعنی انہیں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے انہیں حکمت عطا کرتا ہے، جس کی دلیل ہے یؤتی حکمت من یشاء. بس یہاں تک بھی لکھیں گے تو چلیں گا. یؤتی حکمت من یشاء، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. اور اس کے لیے پھر دعا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ آپ کو یاد کرنی ہے. پھر ہے، چلے یہاں تک رکھتے ہیں. پھر آگے انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ ہم لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ ہم لوگوں کے دلوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا بہت آسان کرے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.